ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص حضرت قبلہ مولانا قاری محمد اسماعیل الخیری دامت برکات القدسیہ، حضرت قبلہ مولانا سید عبد الرحمن شاہ صاحب مدہ زلالی، انتظامیہ حاضہ کے تمام اراکین و ممبران، نقیب محفل بنائے بھائی منیر سمیم صاحب، آپ سب کو میاں منیر صاحب، ملک غلام مصطفیٰ صاحب اور سب میرے جتنے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو اس بندہ ناچیز کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ دانش بھائی بڑے پیار اور محبت سے علماء کرام کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس مسجد میں بڑھ چڑھ کر ان 12 محافل میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں میں برکتیں فرمائے۔ نہایت کامیاب آپ کی محفلیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا اس محلے پر کہ اتنی عنایات باری ہوئیں کہ اتنی کامیاب محافل جن کا شاید انتظامیہ کو بھی یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر برکتیں عطا فرمائیں۔ اور قبلہ شاہ صاحب کی عمرے کی خبر میاں منیر صاحب پہلوان صاحب نے سنائی، بڑی خوشی ہوئی۔ بھائی بلے لٹ لے ملک صاحب اور بلے لٹ لے میاں منیر صاحب، شاہ صاحب کو بھیجا، بھائی یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، ایسا شان والا عزت والا گھرانہ ہے اہل بیت کا۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات کر کے اپنے موضوع پر آؤں گا۔ ان کی برکتیں لے لے، اہل بیت کی برکتیں لے لے، مولا علی کے گھرانے کی برکتیں لے لیں، سیدہ کائنات کے گھرانے کی برکتیں لے لیں، پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت فرمائی، تو جب حضور اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، حضرت عثمان غنی نے گنتی شروع کر دی، 1 2 3۔ محبوب کے چلتے ہوئے قدم رکے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہم چل رہے ہیں اور تم ہمارے قدم گن رہے ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑے عرصے کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر میں آئیں، میرے گھر تشریف لائیں، میرے آقا میرے دل کی تمنا تھی، میرے دل کی آرزو تھی، آج پوری ہوئی، اور میں نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جتنے قدم اللہ کا نبی میرے گھر میں چل کر آئے گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام خرید کر آزاد کروں گا۔ مولا علی یہ سن رہے تھے، گھر گئے، سیدہ کائنات نے دیکھا سر کا تاج اداس بیٹھا ہے، قریب آئی، اے علی کیا ہوا، آپ اداس بیٹھے ہیں؟ کہا، آج بھائی عثمان نے دعوت کی، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام خرید کر آزاد کیا، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، ہم بھی حضور کو اپنے گھر بلاتے، ہمارے گھر میں بھی حضور تشریف لاتے۔ حضرت سیدہ کائنات، وہ بھی تو اس باپ کی بیٹی ہیں جو دنیا کو جنت بانٹتا ہے، کائنات بانٹتا ہے، ارض و سما کے خزانے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ معطی و انا قاسم، اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں اس کو عطا کرنے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔
باپ بھی تو وہ ہے اور بیٹی اسی کی ہیں، انہی کی گود میں پرورش پائی۔ کہا علی جا کر ابو کو دعوت دے کر آؤ، باقی انتظام اللہ کر دے گا۔ خوشی خوشی حضرت علی گئے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ سیدہ کائنات نے اگر کہہ دیا ہے تو اسی میں کچھ راز پنہا ہوں گے، میں قربان جاؤں۔ دعوت عرض کی، یا رسول اللہ سیدہ کائنات کی خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں۔ ادھر سیدہ نے کیتلی میں پانی رکھا، اس کو ڈانپ دیا، خود مصلی بچھا لیا۔ اے مولا تو جانتا ہے میرے علی کے دل میں خواہش آئی کہ مصطفیٰ کریم تیرے محبوب کی دعوت ہونی چاہیے۔ گھر میں تو تجھے پتا ہے کہ ہمارے ہاں فقر چل رہا ہے، صبر چل رہا ہے، لیکن آج بات تیرے حبیب کی مہمان نوازی کی ہے، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، اور آج ایسی مہمان نوازی ہو کہ قیامت تک یاد رکھی جائے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو فرمایا میری بیٹی نے دعوت کی ہے، اتنی خوشی ہے، حضور تو جانتے ہیں، میرے محبوب تو جانتے ہیں کہ میری صاحبزادی کے گھر میں کیا ہے، دل میں بھی خیال آیا ہوگا، توجہ بھی فرمائی ہوگی۔ ادھر سے محبوب چلتے ہیں، جب تشریف لائے صحابہ بیٹھ گئے، علی کھانا لاؤ، فاطمہ کھانا کہاں ہے؟ کہا وہ دیگچی اٹھاؤ اور رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ دیگچی اٹھائی، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تقسیم شروع کر دیا۔ اتنا لذیذ کھانا کیتلی سے نکل رہا ہے، آج تک صحابہ نے کھایا نہیں، اور جب کھا چکے تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کون لے کر آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا میرے اللہ نے بھیجا، جبریل لے کر آئے، میری فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج اللہ نے رکھی ہے، اور آج دسترخوان پر میری سیدہ کائنات کی دعا سے جنت کا کھانا کھا رہے ہو۔ اسی وقت جبرائیل امین آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب کریم عثمان کے گھر آپ گئے، اس نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ سیدہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہے کہ جتنے قدم آپ حجرہ سیدہ کائنات چل کر آئے ہیں، اللہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں سیدہ کی دعا سے آپ کے 70,000 امتیوں کو بخشے گا جن پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہوگی۔ یہ ہے وہ عزت والا گھرانہ، اور میاں منیر صاحب نے آج وہ سمدی دولت حاصل کی، اور شاہ صاحب کو ان کے نانا کی بارگاہ میں جانے کے لیے عمرے کی خوشخبری سنائی۔ یہ گھرانہ اتنا وراء الورا ہے کہ ان کی نفاست، ان کی طہارت کا خدا نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے ابو جان سیدنا عبداللہ، سیدہ آمنہ تک پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، میری نسل میں میرے جد میں کوئی بھی ناپاک اور مشرک نہ تھا۔ ان کی نشانیاں، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے اندر درج فرمائی تھی۔ حضرت عبد المطلب آپ یمن کے سفر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عباس اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ ابو جان کے ساتھ میں تھا، ہم یمن میں پہنچے، یمن میں ایک پادری ملا، وہ کبھی کبھی کسی سے ملتا تھا، لیکن جو بھی قافلہ عرب سے آتا تھا ان سے ضرور ملاقات کرتا تھا، پوچھتا تھا۔ آج بھی پتہ چلا کہ عرب سے قافلہ آیا ہے، پوچھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، قریب آیا، تمہارے وفد کا سردار کون ہے؟ کہا وہ عبد المطلب ہے۔ ان کے پاس آیا، جناب آپ سردار قریش ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبد المطلب ہے۔ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ میں بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی ناک دیکھوں؟
آپ کے نتنے دیکھ سکوں، یہاں تک آسمانی کتابوں میں حضور کے جد کی نشانیاں درج تھیں، ان کا ناک ایسا ہوگا، ان کا نام یہ ہوگا، ان کا قبیلہ یہ ہوگا، ان کا خاندان یہ ہوگا۔ اب جب نتنے دیکھنے کی اجازت عبد المطلب نے دی تو وہ کہتا ہے بے اختیار ہو کر، اے عبد المطلب تجھے مبارک ہو، تیرے ایک ہاتھ میں حکومت ہے، دوسرے میں نبوت ہے، میں تجھے کہہ دیتا ہوں اور اب تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتا کیا تیرے خاندان بنو ہاشم کی شادی بنو زہرہ سے ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو پھر جلدی کرنا، بنو زہرہ میں رشتہ کرنا، کیونکہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بنو ہاشم اور بنو زہرہ آپس میں ملیں گے اس امت کا آخری نبی دنیا میں تشریف لائے گا۔ کیا عجیب گھرانہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نوری گھرانے میں اب نور آنے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کی تلاش شروع کر دی، سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی۔ حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کا حال اسی طرح تھا جس طرح مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا شہرہ تھا۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ جب مصر کی گلیوں میں نکلتے تھے عورتیں اپنے دلوں کو تھام لیتی تھیں کہ اتنا خوبصورت، اور آفرز کرتی تھی، اے یوسف ایک رات ہمارے ساتھ گزار، تیرے قدموں میں دنیا کے خزانے ڈھیر کر دیتی ہیں، تجھے دولت دیتی ہیں، مال دیتی ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن بھی میں مثال تھا کہ آپ جب مکے کی گلیوں میں نکلتے، مکے کی عورتیں اپنے دلوں کو تھام لیتی، دوشیزائیں اپنے دلوں کو تھام لیتی، ان کو آفر کرتی تھیں، اے عبداللہ ہم سے شادی کر لے، ہم سے نکاح کر لے، ہمیں اپنی زوجیت میں لے لے، چلو کچھ نہیں ایک رات ہمیں دے دو، 100 اونٹ تمہیں دیں گے جو تیرے ابو نے تیرے نام پر ذبح کیے ہیں، وہ 100 سرخ اونٹ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اسی طرح لگا لیں کہ جس طرح آج کی 100 پجارو ہو، ہونڈا سیوک 100 گاڑی ہو، اس وقت اونٹ کی اتنی قیمت اور اتنی قدر ہوتی تھی، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ کی پاکیزگی اور طہارت پر قربان جائیں کہ کبھی بھی آنکھ اٹھا کر ان عورتوں کے حسن کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بھی دل میں خیال تھا کہ اپنے شہزادے کی شادی کی تلاش کریں، وہ ڈھونڈیں کوئی پاکیزہ عورت، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک روایت جو میں نے پڑھی، آپ نے سوچا اپنے عبداللہ سے پوچھوں، اس کے دوستوں کی ڈیوٹی لگاؤں۔ عبداللہ شرمیلا ہے، اپنی بات لبوں پر نہیں لائے گا۔ کہا دوستو جاؤ پوچھو جا کر میرے عبداللہ سے، تجھے کوئی لڑکی پسند ہو اس کے ساتھ تیری شادی کر دیتے ہیں، تجھے کوئی خاندان پسند ہو اس میں تیری شادی کر دیتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کے پاس پہنچتے ہیں دوست، انہوں نے کہا تیرے ابو جان نے ہمیں 10 درہم دینے کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، تو بتا اگر تجھے کوئی لڑکی پسند ہو تیرے ابو جان کو بتا دے، کسی خاندان میں تو شادی کرنا چاہتا ہے وہ بھی جا کر بتا دے۔ لیکن حضرت عبداللہ مسکرائے، پہلی مرتبہ زبان کھولی، آپ نے فرمایا یارو میری شادی تو ہو چکی۔ دوست ورتائے حیرت میں ڈوب گئے، اے عبداللہ کب شادی ہوئی، کب آپ نے شادی فرمائی؟ حضرت عبداللہ نے مسکرا کر فرمایا آج رات میرے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میری خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری شادی عرش اولا پر ملائے اعلیٰ میں اللہ نے فرشتوں کے درمیان وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ سے طے فرما دی۔
ایسا نورانی گھرانہ کہ جن کی شادیاں بھی عرشوں پر ہوں. ادھر سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کی شادی عرش اولا پر ہوئی, اور اسی نبی جو دنیا میں آنا تھا ان کے ملاف سے, ان کی اولاد کی شادیاں بھی خدا نے عرش اولا پر کی. اسی طرح جبرائیل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ اور علی کی شادی خدا نے آسمانوں پر طے فرمائی ہے. جن کی شادیاں عرشوں پر ہوں وہ کتنا پاکیزہ اور نورانی گھرانہ ہوگا. پھر حضرت جب عبد المطلب کے بعد ذہن میں آئی کہ وہ تو پادری بھی کہتا تھا کہ بنو زہرہ قبیلہ ہونا چاہیے, یہ تو وہب بنو زہرہ قبیلہ کا سردار ہے, اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے میں خود جاؤں گا. خود بنفس نفیس مکے کا سردار سج جج کر گیا, بڑی شان کے ساتھ گیا, بڑی آن کے ساتھ گیا, اور جا کر کہتا ہے اے وہب میں تیری بیٹی کا رشتہ اپنے عبداللہ کے لیے مانگنے آیا ہوں. وہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اے مکے کے سردار اس سے بڑی خوش نصیبی میری کیا ہو سکتی ہے کہ تیرا بیٹا ہو اور میری بیٹی تیرے بیٹے کی دلہن بنے, مجھے یہ رشتہ منظور ہے. کہا رشتہ منظور ہے تو بنو زہرہ میں یہ رشتے کرنے مجھے اتنے عزیز ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی وہیب کی بیٹی حالہ کا رشتہ مجھے دے دو. عجیب پیشکش تھی. بیٹے کے لیے سیدہ آمنہ کا ہاتھ مانگا, اپنے لیے وہیب ان کے چھوٹے بھائی ان کی صاحبزادی حضرت حالہ کا رشتہ مانگا. یوں سنا نہ ہوگا کہ ایک ہی دن میں باپ اور بیٹے کا نکاح کعبۃ اللہ کے سائے میں ہوا. حضرت عبد المطلب کا نکاح حضرت حالہ سے ہوا, حضرت سیدنا عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ سے ہوا. جب یہ نکاح ہو رہا تھا فرشتے پھول نشاور کر رہے تھے, رحمتوں کے گجرے لٹا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نکاحوں کو اپنی بارگاہ میں اتنا درجہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت حالہ کے بطن مبارک سے میرے آقا کے چچا حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اور آپ کی پھپھی حضرت سیدہ صفیہ پیدا ہوئی, اور حضرت سیدہ کے آمنہ کے بطن مبارک سے ہمارے آقا و مولا مبعوث ہوئے. یہ نکاح ہوا, رخصتی ہوئی. سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر میں آ گئی. 3 دن حضرت عبداللہ کے ساتھ رہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں منتقل کر دیا. حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ جس رات یہ نور منتقل ہوا وہ رات اتنی نور والی تھی, اتنی عظمت والی تھی کہ قریش کا کوئی جانور ایسا نہ تھا جو ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دے رہا ہو کہ تجھے مبارک ہو, خدا کا حبیب دنیا میں آنے والا ہے. مشرق کے جانور مغرب کی جانب دوڑ لگا رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے کہ حبیب کبریا آنے والے ہیں. نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے, اس کی زبان گنگ ہو گئی. جب زبان کو ہوش آیا تو وہ بولتا ہے کہ میری زبان کیوں گنگ ہو گئی, کوئی مجھے بتائے گا, میرے اتنے جو میرا بڑا محل ہے اس کے 14 مینارے کیوں گرے, مجھے کوئی بتائے گا. اور اس کا پادری تھا, اس نے کہا میں نے بھی خواب اچھا نہیں دیکھا اے بادشاہ, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عربی گھوڑے دھن دھناتے ہوئے آئے ہماری سلطنت میں آ کر پھیل گئے. خاموش, ڈر گیا, مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر بھی چاہیے, کنگرے کیوں گرے, اتنا مضبوط محل ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. عبد المسیح ان کے دربار میں ملازم تھا, اس کو بلایا, اس نے کہا میں اس کی تعبیر تو نہیں کر سکتا, میرا ماموں ستی ہے, وہ بڑا عالم ہے, کتابوں کا حافظ ہے, اگر تم مجھے اجازت دو میں شام چلا جاؤں. دن رات کا سفر طے کرتے کرتے وہ شام کی جانب پہنچا. جب اس کے پاس پہنچا تو ستی اس وقت نزاع پہ تھا. جب عبد المسیح پہنچا, اس کا بھانجا پہنچا اپنے ماموں کے پاس, اس وقت عبد المسیح جب پہنچا تو سطیح کے پر نزاع کا عالم طاری ہے. غور کیجئے گا, اتنا عالم تھا, اتنا کشف والا تھا, ایک بھی لفظ عبد المسیح نے نہیں کہا. وہ جا کر ابھی کھڑا ہی ہے تو ستی نے بولنا شروع کر دیا, میرا بھانجا اس لیے آیا ہوگا, یہ پوچھنا چاہتا ہوگا کہ 14 کنگرے کیوں گرے,
پادری نے خواب کیوں دیکھا, عربی گھوڑے کیوں آ گئے, جا کر بتا دو کہ وہ نبی عربی دنیا میں آنے والا ہے, اس کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آ گیا. تیرے محل کے جو 14 کنگرے گرے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیری سلطنت 14 بادشاہوں کے بعد ختم ہو جائے گی, عربی حکمران ہوں گے. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ فتوحہ نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت. اس کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ کاش میں بھی حضور کے دور میں ہوتا, میں بھی حضور کے دور پر ہوتا. کہتا ہے ستی کہ جب ایسا ہوگا ستی کے لیے شام شام نہیں رہے گی, میں نہیں رہوں گا. یعنی اتنا کہنے کے بعد اس کا وصال ہو گیا. تو یہ وہ خبریں تھیں جو آسمانی کتابوں کے عالم جانتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں. 3 دن بتائے گئے جب نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا. عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شادی کے بعد جو بھی تجارتی پہلا قافلہ نکلتا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ روانہ کر دیتے تھے. 3 دن بعد ہی مکے سے ایک تجارتی قافلہ شام کی جانب جا رہا تھا. حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو بلایا, اے میرے لخت جگر, اے میرے نور نظر, ایسا کرو تم تجارتی قافلے کے ساتھ چلے جاؤ, ہمارے رواج نہ ٹوٹیں. ابو جی بالکل ٹھیک ہے, میں قربان جاؤں. پسو پیش نہیں فرمائی, ساتھ روانہ ہو گئے. جب شام سے واپسی کا سفر ہو رہا تھا بیمار ہو گئے. یثرب, آج کا مدینۃ الرسول, مدینۃ النبی, جب اس شہر میں پہنچے, یہ وہ شہر تھا جس شہر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نان کے ننہال بستے تھے. حضرت عبد المطلب کے بھی نان کے مدینے کے تھے, حضرت عبداللہ کے نان کے بھی مدینے کے تھے. ہائے ہائے کتنا گہرا تعلق ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ خدا نے بنایا ہوا نظام تھا. حضرت عبد المطلب کے نان کے بھی آپ بھی مدینے میں پیدا ہوئے. عبد المطلب یہ کبھی پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا, بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی ولادت جو ہے کہاں ہوئی, مدینہ طیبہ میں ہوئی, وصال مکہ المکرمہ میں ہوا. ایک ایک چیز تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی موقع ملا. تو اب میں آگے چلتا ہوں. حضرت عبداللہ بیمار ہوئے, مدینہ طیبہ میں جب پہنچے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. قافلے والوں کو کہا تم چلے جاؤ, میں یہیں ٹھہرتا ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہو جاؤں گا تو آؤں گا. ادھر قافلہ جب یثرب سے پہنچا, یہاں مکہ المکرمہ میں پہنچا, حضرت سیدہ سج دج کر بیٹھی ہوں گی, میرے سر کا تاج آنے والا ہے, لیکن تقدیر کہہ رہی ہے اے آمنہ تجھے ان کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی. جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا, اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلایا کہ جلدی جاؤ میرے بیٹے کے پاس پہنچو, اس کی خبر لاؤ. ادھر حضرت حارث اپنے بھائی عبداللہ کے لیے نکلے, ادھر سے حضرت عبداللہ کی روح پرواز کر گئی. انتقال ہوا, ان کو وہیں دفن کر دیا گیا. 1980 کے اندر لوگ تو حضور کے ماں باپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا بکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. میرا تایازاد اس وقت سعودی عرب میں تھا. 1980 میں 1980 کے اندر جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو وہ مزارات بہت سارے مسجد نبوی کی زد میں آ رہے تھے, ان کو اکھاڑا گیا کرینوں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا مزار بھی اکھڑا. جب اوپر سے پردے اٹھے, خوشبوئیں کے حلے پھیل گئے, حضرت عبداللہ ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا. آئے سیدی مرشدی غلام ہے, غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو رہا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت. اور جب یہ خبر پہنچی, مکہ المکرمہ میں پہنچی, حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو یہ خبر بجلی بن کر سیدہ آمنہ کے قلب مبارک پر گری. آپ اداس رہنے لگی کہ فرشتہ حق آیا. اس نے آ کر آپ فرماتی ہیں کہ میں جاگنے اور سونے کی برابر کیفیت کے اندر تھی کہ آنے والا آیا, اور اس نے میرے پاؤں پر اپنا پر لگایا, میری آنکھ کھلی, اس نے مجھے بتایا کہ تو ایک بچے کی ماں بننے والی ہے. وہ بچہ بھی عام نہیں,
خدا کا رسول ہے، ختم الانبیاء ہے، وہ تیرے گھر میں جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ بس آپ فرماتی ہیں میں خوش ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا جب یہ تیرا شہزادہ دنیا میں آئے دعا کرنا، اے اللہ ہر حسد کرنے والے کے حسد اور ہر شر پھیلانے والے کے شر سے میں اس کو تیری پناہ دیتی ہوں، اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ آسمانی کتابوں میں اس کا نام احمد ہے۔ وہ تو چلا گیا۔ اگلے دن آپ فرماتی ہیں ایک لمبے سے قد والے بزرگ آئے، اتنا نور جھلک رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو البشر آدم علیہ السلام ہوں، بیٹا تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تیرے گھر میں خدا کا حبیب آنے والا ہے، تیرے گھر میں خدا کا رسول آنے والا ہے، تو ایک حبیب خدا کی ماں بننے والی ہے۔ بس پھر کبھی حضرت آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے نبی آ کر مجھے مبارکباد دیتے تھے۔ فرشتوں کی ٹولیاں در ٹولیاں اترتی آ کر مجھے مبارکباد دیتی تھی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں خدا کا حبیب آنے والا ہے۔ فرشتے سلام پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب ربانی۔ سلاموں کے گجرے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ پھر وہ مبارک رات آ گئی، یہ 12 ربیع الاول شریف کی رات آ گئی۔ اس رات کو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، تنہا تھی، میرے پاس فاطمہ بنت عبداللہ اور شفا بحیثیت دائیاں موجود تھیں۔ وہ کسی کام کے لیے باہر گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لمبے قد والی عورتیں میرے کمرے میں آ گئیں، جس طرح قبیلہ بنو عبد مناف کی عورتوں کے قد، خوبصورت آنکھیں، بڑی موٹی موٹی آنکھیں، بڑے خوبصورت چہرے، روشنیاں برس رہی تھیں، نور برس رہا تھا ان کے چہرے سے۔ میں نے ان کو پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آسیہ ہے، یہ مریم ہے۔ کس لیے آئی ہو؟ کہا تیرے گھر میں خدا کا حبیب آنے والا ہے، ہم اس کی دائیاں بن کر آئی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، سردار کی آمد۔ میں قربان جاؤں۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ایک خاتون آگے بڑھی، اس نے مجھے سہارا دیا، میرے پیچھے بیٹھی، ایک نے مجھے مشروب پیش کیا، وہ پانی سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہ میں نے پیا، میرے دل کو قرار آیا۔ پھر اس نے دوسرا پیش کیا، وہ بھی میں نے پیا، مجھے سکون آ گیا۔ اور اسی دوران خرج منی نور، مجھ سے نور کا اخراج ہوا، جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا، میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھا، میں نے یہ سارے منظر دیکھے، چلتے ہوئے اونٹوں کو دیکھا، ان کی ہلتی ہوئی کوہانوں کو دیکھا، ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سماعت۔ اور حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میرے اسلام لانے میں وہ رات حضور کی ولادت والی، میں خدمت میں تھی، میں کسی کام کے لیے باہر تھی، اچانک میری جب نظریں آسمان کی جانب اٹھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے قریب ہو گئے کہ بتہائے مکہ کی وادی چمک اٹھی۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ ستارے کہیں میرے اوپر نہ گر آئیں۔ اور اس وقت میں نے جب سیدہ آمنہ کے گھر کی جانب دیکھا، اس وقت حضور پیدا ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کا پورا گھر بقائے نور بن گیا، ہر چیز میں نور ہی نور چھا گیا۔ جب میں اندر گئی تو دیکھا حضور آ گئے۔
اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں سینکڑوں کی تعداد میں اتر آئیں، انہوں نے میرے گھر کو گھیرے میں لے لیا، ہزاروں فرشتے ہیں میرے گھر کو گھیرے کھڑے ہیں، آسمان سے 3 نورانی جھنڈے آئے، ایک کو مشرق میں گاڑا گیا، ایک کو مغرب میں گاڑا گیا، ایک کو کعبے کی چھت میں گاڑا گیا، ہر کوئی ہر شے حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں، ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پیا، ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پیا، کھیڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا، ہر چیز پر بہار آ گئی، ہر چیز کو رونق مل گئی، ہر چیز کھل اٹھی کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا حبیب آ گیا ہے، ہمیں نجات دینے والا آ گیا ہے۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ نور کا منظر بھی دیکھا، اور حضرت شفا وہ بھی بول اٹھی کہ میں نے دیکھا، میں داعیہ تھی، میرے ہاتھوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے ان کو کپڑے پہنائے، میں نے دیکھا کہ حضور ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی ابھی نہلا کر حضور کو بھیجا ہو، حضور مختون شدہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے قدرتی طور پر تھے، میں اس حسن میں کھوئی ہوئی تھی، کپڑے بھی پہنا رہی تھی، میں نے حضور کو لٹایا، اچانک ایک آنے والا آیا، اس نے حضور کو اٹھا لیا، اندھیرا چھا گیا، میں ڈر گئی، اس اندھیرے سے میں سہم گئی، مجھے آواز آتی ہے کون، ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا آواز آئی ان کو مغرب میں لے جایا جا رہا ہے۔ پھر حضور کو واپس لایا گیا، پھر وہی اجالا، پھر اٹھا لیا گیا، پھر وہی اندھیرا، میں پھر ڈر گئی، پھر آواز آئی کہاں لے جا رہے ہو؟ آواز آئی مشرق میں لے جایا جا رہا ہے۔ آواز آئی یہ مشرق و مغرب میں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ حضرت آمنہ کی اور حضرت شفا کی روایت کو ملا کر بیان کرتا ہوں۔ سیدہ آمنہ بھی فرماتی ہیں کہ جب حضور کو بار بار لے جایا جاتا تھا تو آوازیں آتی تھی اور ہم آوازیں سنتے تھے کہ ان کو تمام انبیاء سے ملاقات کے لیے لے جایا جا رہا ہے، نبیوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا امام آ گیا ہے، حبیب مختار آ گیا ہے، جس کے لیے تمہیں نبوتیں ملی، جس کے لیے تمہیں رسالتیں ملی، تمہیں کتابیں ملی، وہ رسول آ گیا ہے۔ سرکار کی آمد، اجبال کی آمد، اٹھار کی آمد، سید کی آمد، یاسین کی آمد۔ میں قربان جاؤں، اس وقت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں انبیاء کو بتا دیا گیا، پھر آواز آئی تمام مخلوقات کو حضور کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے فلک کے نظارو زمیں کی بہارو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظارو زمیں کی بہارو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہر ایک سے تعارف کروایا جا رہا ہے، ہر چیز کو بتا دیا گیا یہی وہ حبیب ہے جن کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، اگر یہ حبیب نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے، ہر ایک کو بتا دیا گیا۔ پھر سیدہ آمنہ نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا، فرشتے آئے میرے سامنے، انہوں نے میرے لال کو اٹھایا، ان کے ہاتھوں میں مہر تھی، حضور کو لے کر وہ بار بار مہر کو دھو رہے تھے، مہر کو دھو کر کتنے پانیوں سے دھویا، پھر میرے بیٹے کو ایسے سیدھا کیا، ایک نے مہر لگا کر اللہ کی طرف سے دونوں کندھوں کے درمیان لگا دی، ہائے یہ مہر نبوت ہے، یہ مہر نبوت ہے، ختم نبوت کی مہر، تاجدار ختم نبوت ہمارا نبی۔ میں قربان جاؤں، اتنی عظمتیں ہمارے حبیب کی۔ پھر وہ حضرت آمنہ کو پیش کر دیا گیا اور سیدہ آمنہ اپنی ملی جلی ساری کیفیات اور تاثرات بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ہر ماں کے دل میں تمنا ہوتی ہے نا، میں دیکھوں میرا لال کیسا ہے، اس کا حسن کیسا ہے۔ یہ ماں تو وہ ہے
जिसने फरिश्तों की सलामियाँ सुनी हैं, अंबिया की मुबारकबादें सुनी हैं। और आप फरमाती हैं कि मैं बचपन में भी चलती थी, मेरे पाँव के नीचे अगर पत्थर आते थे मेरे पाँव में चुभते थे, लेकिन जब मेरा महबूब मेरे शिक्म मुबारक में आया फिर तो नाजो अंदाम बदल गए। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जब मैं चलती थी अब नज़ाकत के साथ कभी नोकीला पत्थर मेरे पाँव के नीचे आता था, वो मोम का हो जाता था। मैं जमजम के कुएं पर जाती थी, और भी औरतें जाती थी, उनको डोल लगाना पड़ता था, लेकिन मैं जाकर खड़ी होती थी बड़े नाज से। मुझे पता था कि मेरा शेर मेरे पेट में है। मैं देखती थी कुएं का पानी खुद ब खुद किनारे पर आ जाता था, मुझे डोल लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, मैं पानी निकाल लेती थी। ऐसे अजमत वाले बेटे को कौन माँ देखना नहीं चाहेगी। ये तो माँ सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा है। सैयदा आमिना ने जब नज़रें उठाई क्या देखा, हुजूर ने सर को सजदे में रखा हुआ है, अंगुष्ठे शहादत उठी हुई है। बड़ी हैरान हुई कि एह मेरे शहजादे, कैसी अंदाज है तेरे, क्या तेरे अंदाज हैं ये तेरे। फिर फरमाती हैं देखते देखते हुजूर ने सर को सजदे से उठाया, अंगुष्ठे शहादत उठी हुई है, होंठ मुबारक हिल रहे हैं। मैंने कान लगाया तो आवाज़ आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। कुर्बान जाएं जो न भूले हम गरीबों को रज़ा, याद उनकी अपनी आदत कीजिए। सैयदा आमिना ने उठाया नहीं होगा अपने लाल को, सीने से नहीं लगाया होगा। ए मेरे लाल, इतना अपने यारों का फिक्र, इतनी अपनी उम्मत का गम, अभी से रोए जा रहे हो। सर मुँह चूमा होगा, हुस्न में डूब गई होंगी, उनकी आंखों को देखा होगा, गालों को देखा होगा। खुदा ने ऐसा संवार कर अपने प्यारे महबूब को भेजा है कि हूरों से पूछा होगा, ए हूरो तुम तो जन्नत से आई हो ना, तुमने जन्नत देखी है, उसके नज़ारे देखे हैं, बताओ मेरा बेटा कैसा है, मेरा लाल भी देखो और मुझे बताओ। तो शायर ने अल्फाज में परोया उन लफ्ज़ों को। आमिना ने पूछा तुमने देखा है कहीं मेरे लाल सा हसी, हूरें बोली हुस्न मुस्तफ़ा की कसम, नहीं नहीं नहीं, लब मेरे हुजूर के हैं ऐसे, भीख जिनकी लाल हैं यमन के, सुर्खी और ताजगी न पूछो, पानी पानी फूल हैं चमन के। मैंने पूछा फूल से ओ भाग के मकी, देखे ऐसे लब कहीं, फूल ने कहा पंखड़ी की कसम, नहीं नहीं नहीं। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप उस वक़्त हतीम काबा के करीब हैं। कौन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब? आप फरमाते हैं एक बार मैंने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि मेरी पुश्त से एक दरख्त निकला, इतना तनावर दरख्त, इतना खूबसूरत दरख्त, वो देखते देखते आसमानों तक पहुंच गया। उसकी शाखें मशरक़ मग़रब शमाल जुनूब में फैल गई। इतना हसीन दरख्त कि कुरैश के लोग वालिहाना अंदाज में आए दौड़ते हुए, उनको लिपटते जा रहे हैं। कुछ कुरैश के लोग हाथों में कुल्हाड़े लेकर उस दरख्त को काटना चाहते हैं कि अचानक उनके दरमियान एक हसीन खूबसूरत एक प्यारा सा लड़का आ गया। वो उनको मारता है, उनको दौड़ाता है। आप फरमाते मेरी आंख खुल गई। मेरा दोस्त एक राहिब था, मैं उनके पास चला गया, कहा मैंने ये ख्वाब देखा है। कहा ए अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तेरी पुश्त से अनकरीब कोई ऐसा नबी पैदा होने वाला है जिसकी नबूवत मशरक़ व मग़रब शमाल व जुनूब में होगी। लेकिन आज तक किसी नबी को इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंची जितनी तेरे पोते को, तेरे आने वाले उस नस्ल के नबी को पहुंचाई जाएगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घबरा गए। कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी उम्र 60 और 70 साल के दरमियान होगी। यहाँ तक आसमानी किताबों में लिखा हुआ था। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब विलादत का वक़्त था, मैं हतीम काबा के करीब था कि अचानक
کعبے پر لرزہ طاری ہو گیا. میں نے دھڑام دھڑام کی آوازیں سنی. لات گر رہا ہے, عزا گر رہا ہے. یہ کفار کے بڑے بڑے بت تھے جو اس وقت گر رہے تھے, سرنگوں ہو رہے تھے, اور کعبے سے آوازیں آ رہی تھی, مجھے آباد کرنے والا آ گیا, مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا, اب مجھے جبینوں سے بچایا جائے گا, اب رسول اللہ مجھے آباد فرمائیں گے. وہ یہ نغمے گا رہا ہے کہ اسی دوران سیدہ آمنہ کے گھر سے ایک پیغام لانے والا آیا اور آ کر کہتا ہے, اے عبد المطلب, تیرے عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس باپ کے دل میں کتنی خوشی ہوگی یہ خبر سن کر, جس کا بیٹا جوانی میں فوت ہو جائے, اب اس کا پوتا دنیا میں آئے. اس دادے سے بڑھ کر پوتے کی خوشی کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی. حضرت عبد المطلب دوڑتے ہوئے گئے, سیدہ آمنہ کے گھر میں دروازے پر دستک دی. ابو جان اندر آ جائیے. آپ اندر تشریف لے گئے. کہا, لاؤ میرا لال مجھے دو, میرا بیٹا مجھے دو. اپنی گود میں لے کر ان کا حسن و جمال دیکھ رہے ہیں, ان کی خوبصورتی میں گم ہو گئے. کہا, اے آمنہ, کتنا سونا لال ہے, اس کا نام میں محمد رکھوں گا, اس کا نام میں محمد رکھوں گا. کچھ خوارق بھی بتائے. حضرت سیدہ آمنہ نے بتایا, کچھ باتیں بتائیں تو حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہوں گے یہ کتنا سونا ہے. اور بازوبان شاعر کہ سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول. کیسے خوبصورت ہے ہمارے محبوب, اتنے سونے. ذرا مل کے پڑھیے گا, ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے سب کے مل کر پڑھنے کی برکت سے ہمیں وہ سونی صورت بھی دکھا دے خواب میں. ہائے سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول, سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول. ارے نور کا پتلا, نور کا مکھڑا, نور کا پتلا, نور کا مکھڑا, حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 ہو, لا الہ الا ہو, اللہ 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 ہو, لا الہ الا. اور فرشتے آپ کا جھولا جھلایا کرتے تھے, فرشتے آپ کا جھولا جھلاتے تھے. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان. ارے سو جا سو جا رحمت عالم, سو جا سو جا رحمت عالم, میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 ہو, لا الہ. اور آپ کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, میرے اسلام لانے میں ایک وہ آپ کی پنگوڑے والی نشانی بھی ہے. آپ ایک مرتبہ پنگوڑے میں تھے, میں دیکھتا تھا کہ آپ کے ہاتھ رسی سے بندھے ہیں, اور آپ یوں یوں فرماتے ہیں تو چاند کبھی اس طرف ہو جاتا ہے جدھر آپ کی انگلی ہوتی ہے, کبھی اس طرف ہو جاتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا, مجھے گفتگو کیا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. عرب کے کچھ رواجات تھے, وہ اپنے رواج کے بڑے سختی سے کاربند تھے. ان کا ایک رواج یہ بھی تھا کہ جتنے بچے بھی ان کے ہاں پیدا ہوتے تھے, جب ربیع کا مہینہ آتا تھا, ربیع الاول کا, بہار کا مہینہ اس کو کہتے تھے, جب یہ مہینہ آتا تھا
تو اس مہینے میں وہ اپنے بچوں کو اچھی زبان کے لیے، اچھی گفتگو کے لیے، وہ سختی سے ان کے بدن میں سختی آ جائے، جنگجو بنے، وہ دیگر قبیلوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی زبان میں فصاحت آ جائے، بلاغت آ جائے۔ اسی لیے تو وہ ہم عجم والوں کو، جتنے عربی نہیں ہیں ان کو وہ عجمی کہتے تھے کہ گونگے، ان کو زبان دانی نہیں آتی، وہ ہمیں حقارت کی نظر سے عجم والے کہتے تھے کہ ان کی زبانیں نہیں ہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات پایا تکمیل کو پہنچتی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا، اے محبوب آپ کی زبان بڑی فصیح ہے، آپ مختصر جملہ بولتے ہیں، اس کے ہزاروں مطلب ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مطلب کے موتی چن لیتا ہے، میرے محبوب اتنی فصاحت و بلاغت؟ تو حضور نے بڑے فخر سے فرمایا، کیوں نہ ہو میری زبان ابو بکر اتنی فصاحت والی، میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پلا ہوں، میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پلا ہوں۔ ثابت ہوا کہ بنو سعد کی بولی عرب میں سب سے بہترین بولی تھی، عرب، قریش کی بولی سب سے بڑی بولی تھی، اس لیے وہ بیچتے تھے۔ چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی لیا سے آیا فیصل آباد میں، کوئی جھنگ سے آیا، کوئی ملتان سے آیا، یہاں آیا تو ملتانی بھی اپنی پنجابی بھول گیا، اس میں بھی یہاں فیصل آباد کے لفظ شامل کر لیے، لیکن دیہاتوں میں وہی ٹھیٹھ پنجابی بولی جاتی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بچوں کو بھیجتے تھے۔ تو اس بار بنو سعد قبیلہ جو تھا اس میں قحط بھی آیا ہوا تھا، اور وہاں کی دائیوں نے سنا تھا ربیع الاول، بہار کا مہینہ آ گیا، تو سرداروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، چلو کوئی بچہ گود میں لیتی ہیں، وہ بچہ گود میں آئے گا، دولت ملے گی، مال ملے گا، قحط سالی ہے، غربت دور ہو جائے گی۔ وہ 10 دائیاں جب چلنے لگی تو ان میں ایک دائی اتنی کمزور، اتنی نحیف، اس کی ڈانچی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اس کی گود میں خود اس کا اپنا بچہ عبداللہ تھا جو حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، اور وہ غربت کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تھی، وہ بلکتا تھا، روتا تھا، اس کو دودھ پلانے کے لیے بھی اس کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا۔ اپنے شوہر حارث کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہے، اب تصور لائیے ذرا، 10 عورتیں کھڑی ہیں، وہ 9 دائیاں حضرت حلیمہ کو کہتی ہیں، حلیمہ اس سواری کے ساتھ جائے گی، اس سواری کے ساتھ، اس کو تو چلنا بھی نہیں آتا، یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہم تیرا انتظار نہیں کریں گی، ہم آگے نکل جائیں گی، تیرا انتظار نہیں کریں گی، تجھے یہیں چھوڑ جائیں گی، ہاں جب تو پہنچے گی تیرے لیے کوئی یتیم رہ جائے گا۔ انہوں نے فل بھی دیا جملہ کہا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرا دل بیٹھ گیا، اور ہو کر بھی یہی رہا کہ وہ مجھ سے پہلے چلی گئیں، بڑے بڑے سرداروں کے بچے گود میں لے لیے، حضرت عبد المطلب ادھر کھڑے ہیں، ایک دائی آئی وہ بھی گزر گئی، دوسری دائی آئی وہ بھی گزر گئی، تیسری دائی آئی، آپ کہتے ہیں دیکھو میرا یتیم پوتا، وہ چھوڑ جاتی ہے، دیکھو میرا یتیم پوتا، وہ چھوڑ جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، کعبۃ اللہ سے لپٹ گئے، مولا یہ کیا بات ہوئی، میرا لال شان والا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ اسی وقت غنودگی کا عالم طاری ہوا، ہاتھ غیب سے آواز آئی، اے عبد المطلب غم نہ کر، کیا تو یہ سمجھتا ہے یہ میرے حبیب کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، یہ خدا کے حبیب کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، ان کی کیا اوقات، ان کی جولیاں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا حبیب ان کی جولی میں ڈالا جائے۔ ان کی جولیاں اتنی پاکیزہ تر نہیں ہیں، جس کی جولی اس قابل بنائی گئی، جو پاکیزگی والی ہے، جو طہارت والی ہے، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، وہ تھوڑے عرصے کے بعد آنے والی ہے، وہی اس لال کو اپنی گود میں لے گی۔ اب حضرت عبد المطلب کو اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا کہ یہ خدا کے بنایا ہوا نظام ہے، یہ چھوڑ کر نہیں جا رہی، خدا ہی ان کو پسند نہیں کر رہا۔ پھر دائی حلیمہ آئی، یہ 9 دائیاں کھڑی مذاق اڑانے کے لیے، حلیمہ ہم تجھے کہتی تھی نا ایک یتیم رہ گیا ہے، ہم نے بڑے بڑے سرداروں کے بچے گود میں لے لیے، اب تیری قسمت میں وہ یتیم ہے، میرا دل بیٹھ گیا، میں نے اپنے شوہر حارث کو کہا چلو چلیں، ایک یتیم سے بھلا ہمیں کیا مل سکتا ہے، لیکن میرے شوہر حارث نے مجھے کہا اے حلیمہ اگر خالی ہاتھ جائیں گی پھر یہ اور بھی ہمارا مذاق اڑائیں گی، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس لال کو گود میں لے لو، ہو سکتا ہے اس یتیم کی برکت سے اللہ ہماری غربت دور کر دے۔ یہ بات اس نے پتے کی کہی، فرماتی ہے میں چل پڑی، چلو یتیم کو دیکھ تو لوں ایک نظر۔
میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے گھر کے سامنے کھڑے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر مجھے دور سے دیکھا، ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ واہ واہ، حلم والی، سعادت والی، پہچان لیا۔ کس قبیلے سے ہو؟ بنو سعد سے۔ میرا پوتا ہے یتیم، اس کو دیکھو گی؟ کہا اسے تو دیکھنے آئی ہوں، اب مجھے دکھاؤ۔ کہتی ہیں میں اداس تھی، تصور میں ذرا ڈوبو۔ حلیمہ کہتی ہیں میں اداس تھی کہ دولت تو ملے گی نہیں، میرے بچوں کی غربت کیسے دور ہوگی؟ ایک ماں سے بڑھ کر اپنے بچوں کی غربت کا خیال کسی نہیں ہوتا، کسی اور کو نہیں ہوتا۔ حلیمہ بھی اپنے بچوں کے لیے آئی تھی بیچاری، تو وہ کہتی ہیں اداس ہوں، پریشان ہوں۔ میں نے عبد المطلب کے ساتھ جب سیدہ آمنہ کے گھر میں داخل ہوئی تو حضور کے وجود کی جو خوشبوئیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی وہ جب میری ناک میں ٹکرائیں میری ساری اداسی ختم ہو گئی، میں شاداں و فرحاں ہو گئی۔ یہ حیرت انگیز تبدیلی میں اپنے اندر دیکھ رہی ہوں، میں شاداں کیسے ہو گئی، فرحاں کیسے ہو گئی، میرے اندر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ میں نے جلدی سے کہا، سیدہ کا نام بھی نہیں پوچھا، اے سیدہ میں تیرا لال دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے سیدہ ام ایمن، لبیک سیدہ، فرمایا جاؤ اس کو میرا لال دکھاؤ۔ حضرت حلیمہ منجی ہوئی دائی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میں تو بچوں کو الٹ پلٹ کر لیتی تھی، ایسے بے فکری سے اٹھاتی تھی، اور ہوتا بھی آپ بھی ہسپتالوں میں جائیں نرسیں ایسے اٹھاتی ہیں بچے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی بازو نہ نکل جائے۔ انہوں نے روزانہ سینکڑوں بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے۔ حلیمہ بھی ایسے تھی، اس نے کہا بہت سارے بچوں کو میں نے پالا تھا بڑی بے فکری سے، ان کی ٹانگ پکڑ لی، بازو پکڑ لیا، ایسے گلے اٹھا لیا، لیکن جب میں اس کمرے کی جانب جانا چاہا جس میں رسول اللہ تھے، میرے پاؤں ادب سے رک گئے، میرے اوپر روب طاری ہو گیا، میری ٹانگوں میں کپ کپی آ گئی، جیسے مجھے کچھ سرگوشی کر رہا ہو۔ ذرا ہوش سے درگاہ عشق میں جا، اونچی سانس بھی نکلے بے ادبی۔ اے حلیمہ یہ کوئی عام بچہ تو ہے نہیں کہ اتنی بے فکر ہو کر چلا، بڑی ادب کے ساتھ جانا، بڑی ہوش سے جانا۔ حلیمہ کہتی ہے میں اس ادب کے ساتھ جا رہی ہوں۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا حضور سبز رنگ کے بستر مبارک پر سفید ململ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں۔ میں نے اتنا روب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں قریب گئی، میں نے حضور کو اٹھایا کہ دیکھوں ان کو گود لوں۔ جو ہی میں نے حضور کو اٹھا کر سینے سے لگایا، ابھی دیکھا نہیں۔ آپ فرماتی ہیں جو معجزات حضور کے وہاں ہوئے، میری بو ختم ہو گئی، میری چھاتیاں سوکھی ہوئی تھیں ان میں دودھ بھر آیا، میرے بے جان بازوؤں میں جان آ گئی، میں طاقتور ہو گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ تبدیلی کیسی ہے۔ پھر میری ادب سے نگاہیں جھکیں۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری عنایتیں اسی پیارے بچے کی وجہ سے ہیں۔ میں نے کپڑا اٹھایا، میں نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اتنا حسین لال تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل چاہا ذرا آنکھیں تو کھولوں، دیکھوں تو صحیح آنکھیں کھول کر ان کا حسن کیسا لگتا ہے، یہ جمال میں کیسے لگتے ہیں۔ میں اٹھانا بھی نہیں چاہتی تھی، حضور سو رہے تھے، پھر بھی ہمت کر کے میں نے آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو حضور نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی، جیسے فرما رہے ہوں حلیمہ بڑی دیر کر دی، ہم تو کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ، بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں بس اس حسن کو دیکھ کر جو حلیمہ نے سیدہ آمنہ کو کہا ہوگا، حاکم علی حاکم نے قلم اٹھا لیا۔ وہ کہتا ہے کہ حلیمہ کہتی ہوگی سونا من موہنا آمنہ تیرا لال نیک وسادیا باری جاما، بس سونا من موہنا آمنہ تیرا لال نیک وسادیا باری جام، ایدی سونی صورت میرے دل وچ خوب دی جاوے، تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اڑ دی جاوے، ہوش بھی اڑ دی جاوے، ٹھار گئی تھا مار گئی
एदी सोहनी सोहनी चालनी कवे सादिया वारी जान। और सैयदा आमना कहती होंगी मेरा लाल ऐसा नहीं है जे जब बातें करता है फूल जड़ते हैं, अपनी ते गल नहीं करदा रब दी बोली बोले, सुन के मिठड़े बोलनी अड़ियो मन मेरा पिया डोले, मन मेरा पिया डोले। क्या बातां तेरियां क्या बातां, क्या बातां तेरियां क्या बातां क्यों ना हो। जिसने भी देखा वो कलम उठाकर भूल गया कि लिखूं क्या। पीर मेर अली शाह साहब ने भी हुस्न देखा, आपने भी कलम उठाया, आपने लिखा ओ कोई जुल्फां छले ओ छले, ऐसे हुजूर का हुस्न। ओ कोई जुल्फां छले ओ छले, ओ कोई जुल्फां छले ओ छले, सारा जग सोहना है मेरे आका तो थले ओ थले। हो कोई मिसल ना जानी दी, हो कोई मिसल ना जानी दी। आप फरमाते हो मेरे मुरीदो, वो मैंने हुजूर को देखा है, उनकी तो कोई मिसल नहीं है। ओ कोई मिसल ना जानी दी, रब पे आ कसम खावे जी दी चढ़ दी जवानी, रब पे आ कसम खावे जी दी चढ़ दी जवान। मुरीदों ने हाथ बांध कर कहा हुजूर आपने तो वादी हमरा में देखा है, हुजूर का हुस्न देखा है, बेनकाब देखा है, कोई रात से पर्दा तो उठाएं, हुजूर को कितनी शानें दी होंगी। तो फिर उन्होंने कहा चुप कर जाओ। हो कोई मिसल ना डोलन दी, हो कोई मिसल ना डोलन दी, हो कोई मिसल ना डोलन दी। चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। क्या बातां हिन स्यारातां ओदे काले काले वालनी कवे सादिया वारी जान। हज़रत हलीमा अब तेज़ी से हुजूर को लेकर निकलना चाहती है, तो हज़रत आमना ने मुस्कुरा कर कहा इधर आओ तारुफ तो करो, तारुफ तो कर लो। मैं जब भी ये हदीस पढ़ता हूँ रवायत में मुझे हंसी आ जाती है कि सैयदा भी इस तरह मुस्कुराई होगी और फरमाया होगा पहले तारुफ तो करवाओ, तेरा नाम क्या है, इतनी उजलत क्या है। आते भी नाम नहीं बताया, आते ही बच्चा देखने चली गई, अब जाना चाहती हो लेकर बैठो, नाम क्या है। कहा हलीमा बिनते ज़ुएब। किस कबीले से हूँ? बनु साद से हूँ। मेरा नाम आमना बिनते वहब है, कबीला ज़ोहरा से मेरा ताल्लुक़ है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इज़्ज़त वाली हैं, शान वाली हैं, बात क्लियर करना चाहती हैं। देखो ये बच्चा यतीम है, बड़ी दौलत की उम्मीद लगा कर न जाना। मैं माली तौर पर तुम्हें कुछ न दे सकूंगी, इतना माल दूंगी ज़रूर, इतना माल नहीं दूंगी, इसका वालिद नहीं है। लेकिन मैं तुझे कहे देती हूँ ये जो मेरा लाल तुम ले जा रही हो, खुदा की रहमतों और बरकतों से तेरी झोलियाँ भर जाएं। हलीमा कहती है ए सैयदा अब माल की बात न करो, ये जो कौनैन की दौलत ले जा रही हूँ इससे बड़ी दौलत चाहिए भी नहीं। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया खुशी के साथ, एहतराम के साथ हुजूर को झोली में डालकर कहती है मेरे दिल में ख़्याल आया मैं अपने लाल को तवाफ़ काबा करवाऊँ। और तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू होता है। आप फरमाती हैं हजर अस्वद के करीब मैं हुजूर को ले गई, मैंने हुजूर को सीधा किया, मैं वर्ता हैरत में डूब गई कि हजर अस्वद
کعبے کی دیواروں سے نکل کر حضور کے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ دھکے لگتے ہیں حجر اسود کو چوموں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ حجر اسود کو چوموں، لیکن حجر اسود تڑپتا ہے کہ رسول اللہ کے ہونٹوں کو چوموں۔ اسی لیے بےتاب ہو کر کعبے کی دیواروں سے نکل آیا، حضور کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، لب مصطفیٰ کو چوما۔ اس کو آج اپنا مزہ آ گیا ہوگا کہ مولا تیرا یہاں مجھے لگانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ لب مصطفیٰ کو چوما ہے، ہائے ہائے لب مصطفیٰ کو چوما ہے۔ اب جو برکتیں ہیں ان برکتوں سے جو بھی تیرا گناہگار مخلوق کا انسان تیرے محبوب کا امتی آئے گا، مجھے چومے گا تو اس کے گناہ معاف کر دینا۔ ہائے میں گواہ ہو جاؤں گا قیامت والے دن، تیرے محبوب کے امتیوں کی گواہی دوں گا، مولا ان لوگوں نے مجھے چوما ہے۔ حجر اسود کو چما کر کعبے کا طواف کروا کر حلیمہ جب اپنے شوہر کے پاس لے کر گئی، شوہر دیکھتا ہے حلیمہ کی چال ہی بدلی ہوئی ہے، حسن بھی کمال کا ہو گیا، ارے یہ تو مسکراتی آ رہی ہے، یہ تو یتیم گئی تھی بڑی بجھی ہوئی، یتیم لینے جا رہی ہوں، بڑی مسکراتی آ رہی ہے۔ حارث کے پاس پہنچی، کہا حارث بس دولت نہیں چاہیے، دیکھو کتنا خوبصورت لال دیا ہے۔ پھر بتایا میری بھوک ختم ہو گئی، مجھے یہ لال ملا، میری چھاتیوں میں دودھ آ گیا، میں قربان جاؤں۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ حارث نے دیکھا، وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا، حلیمہ جلدی کرو، وہ دائیاں کب سے نکل گئی، وہ دور چلی گئی ہوں گی، وہ تو ہمارا انتظار نہیں کریں گی، یہ بچہ بڑا نازک ہے، اس کو لے کر چلنا ہے۔ سواری پر میں بیٹھ گئی، ایک طرف میں نے عبداللہ کو پکڑا، ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ کو پکڑا اور دوسری طرف حضور کو میں لے کر سواری پر بیٹھی۔ ہم حیران ہو گئے، وہ سواری اٹھی اور اس نے اپنا رخ کعبے کی جانب کر لیا، پھر سجدہ شکر میں بڑھ گئی، اپنی گردن کو جھکا دیا سجدے میں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا حبیب مجھ پر سوار ہو، میں کہاں، میری اوقات کہاں، کتنی اونٹنیاں تھیں یہاں جو مجھ سے زیادہ افضل تھیں، اعلیٰ تھیں، عرفہ تھیں، لیکن تو نے مجھ ہڈیوں کے ڈھانچے کمزور اور ناتما کو اپنے حبیب کے لیے پسند کر لیا۔ کائنات کہتی ہوگی اے اونٹنی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ او مکھڑا تے مکھڑے دا دل ویکھ دے، حبیب خدا جے ویکھ دے تے دل ویکھ دے۔ اور حلیمہ ہتھ جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں، حلیمہ ہتھ جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں۔ اور حلیمہ کہتی ہے دوسری جو ہم نے چیز دیکھی کہ وہ سواری، ہمارا پہلے غور نہیں تھا، ہم تو ایسے بیٹھے تھے، بندہ بیٹھ جاتا تھکا ماندہ سواری پر بیٹھے، ہم نے دیکھا کہ ہماری سواری تو فراٹے بھر رہی ہے، اڑتی ہوئی جا رہی ہے، تیزی آ گئی۔ ہم نے سوچا یہ تو کمزور تھی، اس کو کیا ہوا، اتنی تیزی سے جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو اس کی ہڈیاں تھیں اس کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا، وہ فربا ہونا شروع ہو گئی، اس کی جسمانی ظاہری حالت بھی خدا نے بدل دی، اور مقام سرر تک وہ لوگ پہنچ چکے تھی دائیاں۔ ہم نے ان کو جا کر پکڑ لیا، جب ان کو جا کر پکڑا تو وہ بھی حیرت زدہ ہمیں تک رہی ہیں، کہتی ہیں ارے یہ حلیمہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنی خوبصورت سواری اس نے بدل لی۔ آواز دی نہیں حلیمہ ذرا ٹھہرنا تو صحیح، بتانا اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ تو نے سواری بدل لی۔ حلیمہ بڑے ناز سے کہتی ہے ارے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت حلیمہ اپنے گاؤں میں لے جاتی ہے، مختصر کرتے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ راستے میں دیکھتی ہے درخت جھک جھک کر حضور کو سلام کر رہے ہیں، گھاس پھوس جہاں سے جلی پھڑی تھی، جہاں سے حضور گزرتے ہیں وہ سرسبز و شاداب ہوتی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے اتنے معجزے دیکھے، حجر اسود کا معجزہ دیکھا، اونٹنی کا سجدہ دیکھا، اب اپنی جھونپڑی جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے
اس کو دیکھ رہی ہے، اس پہ گھاس پھوس کی چھت پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں سے پتھر جڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہی ہے کہ اس محبوب کو کہاں لٹاؤں گی۔ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سے ج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سے ج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ان عاشقوں نے 12 روزہ محفلیں کی ہیں، ان سب کے بھی دل کی تمنا ہے، ہم بھی مختلف محافل میں آپ کی خدمت گزاری کے لیے، آپ کی نوکری کے لیے گئے ہیں، بے شک ہماری تقریر ریاکاری پر مشتمل، ہماری باتیں ریاکاری پر مشتمل، لیکن اے میرے محبوب، ہم جیسے ڈرامہ بازوں کی ڈرامہ بازی کو آپ قبول فرما لیجئے گا۔ اور اس حوالے سے شاید وہ دل کی وہ گہرائی سے یہ تمنا نہ ہو، لیکن ایسا کہتے ہیں تو ان کو سچ بنا دیجئے گا۔ میرا دل بھی یہ چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، میرا دل بھی یہ چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ اور آقا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تو یہاں تک بات ختم کرتے ہیں۔ حضور کی اماں اتنی شان والی، اتنی عظمت والی، انہی کی بات پر بات ختم کروں گا۔ حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ پھر ایک دن حلیمہ کا بیٹا عبداللہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے امی، میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم جائیں گے ہمارا بھائی قریشی بھائی زندہ ہوگا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ہونا کیا تھا، 2 لمبے لمبے قد والے لوگ اترے، انہوں نے میرے بھائی کو پتھر پر لٹایا اور ایک نے انگلی مار کر اس کا سینہ چاک کر دیا، اس کا دل باہر نکالا۔ میں دوڑتا ہوا آگے میں نہیں جانتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں دوڑتے ہوئے گئی، اور میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بنو سعد کی وادی میں گئے تھے نا، وہاں مدینہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، اس نے مجھے وہ پتھر دکھایا کہ جس پتھر پر فرشتوں نے حضور کو لٹایا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہاں حضور کو لٹایا، یہ وہ پتھر تھا۔ اس نے مجھے کہا، اے نوجوان، سونگو پتھر کو، حالانکہ وہ عرب والے ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا یہ پتھر ہے ہماری تحقیق مدینہ یونیورسٹی کے مطابق۔ اس نے کہا ذرا سونگو۔ خدا کی قسم جب میں نے اس پتھر کو سونگا تو خوشبوئیں آ رہی تھی، مجھے تو خوشبوئیں آئیں، ممبر پر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا یہ پتھر ہے، یہاں برکت کے لیے دعا کرو، یہ مقام برکت ہے، قبولیت کا لمحہ ہے، یہاں دعا کرو۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں دوڑتی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور اس پتھر پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے سینے سے لگایا، سر منہ چوما، میرے لال صدقے جاؤں، خیریت ہو، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا 2 لمبے قد والے لوگ آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، پھر میرا دل نکالا، اس کو دھویا، پھر نور ہی نور میرے سینے میں بھر دیا، پھر ہاتھ پھیرا تو ایسے ہو گیا جیسے کبھی چاک ہی نہیں کیا گیا ہو۔ حضور فرماتے ہیں حلیمہ پوچھتی ہے اور کیا ہوا؟ کہا پھر جب میرا سینہ سی دیا تو ایک نے کہا بھائی اس کو تولو ذرا، اس کا وزن تو کرو۔ 10 بندوں کے ساتھ میرا وزن کیا تو میں وزنی تھا۔ اس نے کہا ذرا 100 بندوں سے کرو۔
100 بندوں سے وزن کیا، میں پھر بھی بھاری۔ اس نے کہا ذرا 1000 سے کرو، میں 1000 پر بھی بھاری۔ تو اس نے کہا ساری امت کو بھی پلڑے میں ڈال دو گے یہی بھاری نکلے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے لفظوں میں پرویا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حلیمہ ڈر گئی۔ آپ کہتے ہیں اس کے بعد ہم روز دیکھتے تھے کہ نوری ایک مخلوق آتی حضور کے کپڑوں میں غائب ہو جاتی۔ ہم نے سمجھا جن آ گیا، گھبرا گئے۔ میری محلے وال قبیلے دار عورتوں نے کہا کہ حلیمہ جلدی سے حضور کو اس کی ماں کے پاس لوٹاؤ۔ ہم لے کر آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا کر کہنے لگی، جب میں پہنچی تو حضرت آمنہ نے کہا، اے حلیمہ بڑی عجلت میں ہو، تم تو میرے بچے کو گود میں رکھنا چاہتی تھی، پھر کیا ہوا؟ ابھی چھوڑنے آ گئی ہو؟ کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا سچ بتاؤ۔ آپ کا کیا انداز تھا روب کا۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی سچی بات تو یہ ہے تیرے بیٹے پر جن آ گئے۔ حضرت آمنہ کھل کھلا کر مسکرائیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی میرے بچے پر جن نہیں آ سکتا، جن تو اس کے غلام ہیں، فرشتے اس کے غلام ہیں، اس پر جن نہیں آ سکتا۔ بات بتاؤ کیا ہے؟ جب بات بتائی تو اس نے کہا، میں نے جو ولادت کے وقت اس کی باتیں دیکھی ہیں، میں یقین سے کہتی ہوں میرے بیٹا بڑی شان والا ہے۔ تم چلی جاؤ۔ بڑا انعام دیا اپنی حیثیت کے مطابق۔ 2 سال سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے لال کو اپنے پاس رکھا۔ ایک دن خدا نے قلب میں ڈالا، حضرت عبدالمطلب کے پاس گئیں، کہا ابو جان مجھے اجازت دیجئے، میں ایمن کو ساتھ لے کر اپنے پیارے محمد کو لے کر ان کے ابو کے مزار پر لے جانا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے میرا بیٹا میری زندگی میں اپنے ابو کا مزار دیکھے۔ ساتھ لے کر حضرت عبدالمطلب نے خواہش کو قبول فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت سیدہ آمنہ مدینہ طیبہ پہنچی، اور خود حضور اپنے بچپن کی باتیں صحابہ کو بتاتے تھے۔ یہ عدی بن نجار کا تالاب ہے جس میں میں اپنی اماں کے ساتھ تیرنا سیکھا۔ یہ وہ دار النابغہ ہے جہاں پر میں اپنی امی جان کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ یہ میرے ماموں کا گھر تھا۔ پھر یہودی آئے، انہوں نے بار بار جو مجھے دیکھا میرے ماموں ڈر گئے۔ مختصر کر رہا ہوں، 2-3 واقعات ایسے ہیں، میں سنا سکتا ہوں لیکن واقعہ طویل ہوتا جائے گا، بیان لمبا ہو جائے گا۔ تو آپ کہتی ہیں میں ڈر گئی۔ ماموں نے کہا جلدی لے جاؤ، کہیں یہودی اس بچے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں جب لے کر حضرت سیدہ آمنہ لے کر نکلی، مقام ابوا پر پہنچی، وہاں بیمار پڑ گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ اب آگے جانے کی سکت باقی نہیں ہے۔ حضور 6 سال کے اپنی اماں کے ساتھ لگے رو رہے ہیں۔ حضور کو بھی پتہ ہے اب میری امی بھی بچھڑنے والی ہے، ابو کو تو ظاہری طور پر دیکھا نہیں، اب ماں بھی بچھڑنے والی ہے۔ حضور کے قلب پر کتنا بھار آیا ہوگا، کتنا آپ کی ننھی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہی ہوں گی۔ ایک ہاتھ سیدہ آمنہ نے اپنے لال کے سر انور مبارک پر رکھا ہے، اور پھر نصیحت آخری کی کہ میں تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے تیرے باپ کو موت کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی، جس نے تیرے باپ کو اتنا شان والا بنایا کہ اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اے میرے بیٹے، جو میں نے بشارتیں دیکھی، جو میں نے خوابیں دیکھی، یقیناً وہ سچی ہیں، تو تو اس امت کی جانب خدا کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ تو بتوں کے پاس مت جانا، ان سے دوستی مت کرنا، تو اس کام کے لیے نہیں آیا، خدا نے تجھے بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمانے لگی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، لیکن میرا ذکر اتنی کشف والی ہیں، دیکھ رہی ہیں قیامت تک۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں میرا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ بچے کو جنم دیا۔ اور سیدہ کی وہ بات سچی ہوئی، جہاں بھی میلاد پاک کا جلسہ ہوتا ہے، جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی اماں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہائے تو یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں سے یتیم ہو گئے۔ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
وہ چاند تو اگر قبیلہ سعد میں گیا وہاں چاندنی کر دی، یثرب میں تشریف لائے مدینہ الرسول بنا دیا، برکت والا شہر بنا دیا۔ اور وہ برکت والے محبوب ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، رمضان شریف آئے تو روزے رکھو، اپنا اخلاق بہتر کرو، اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت مت کرو، اپنے مسلمان بھائی کا حق مت کھاؤ، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ آج میلاد پاک کہ اس مبارک دن اور رات کو ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی تعلیم دلوائیں گے وہاں ان کو اپنے گھروں میں دین بھی سکھائیں گے، ان کو سکھائیں گے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی سنتیں کیا ہیں، ان کا طریقہ کار زندگی کیا تھا۔ اگر ہم سکھائیں گے تو رونقیں لگ جائیں گی۔ آخر پر میں دعا کرتا ہوں اپنے رفقائے کار کا، بالخصوص سید عبدالرحمن شاہ صاحب، ان کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مشاورت کے لیے مجھے حکم کرتے رہے، شاہ صاحب پیغامات لاتے رہے، مشاورتیں ہوتی رہیں، اور اللہ پاک نے اس فقیر کا بھی ایک تنکا اس میں قبول فرما لیا اور میری بھی حاضری ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے رنگ لگائے اس مسجد میں، آپ کا خلوص، اتنے پیار سے لوگوں کو لنگر کھلانا، روزانہ علماء کی خدمتیں کرنا، یہ سارے انتظام و انتظام کرنا۔ حضرت قبلہ مولانا قاری محمد اسماعیل الخیری صاحب، حضرت قبلہ باروی صاحب و دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیں ہمارے، ان کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے۔ مسجد کی انتظامیہ کے صدر، جنرل سیکرٹری، خزانچی و دیگر عہدیداران و ممبران سب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفلوں کا بندوبست کیا۔ اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد اور شاد رکھے، ان کے گھروں میں رونقیں لگائے، ان کے گھروں میں کمائی کی برکتیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے آ کر اس محفل کو سجایا، غربت کی وجہ سے پیسہ نہ لگا سکے لیکن محفلوں کو آ کر ان کی رونقوں کو دوبالا کیا، مولا ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں بھی رزق کی فراوانی عطا فرما، ان کو بھی خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ اپنے نبی کا میلاد منایا کرو، ضروری نہیں بڑی بڑی دیگیں اتارنا، تمہارے گھر میں پانی موجود ہے، پانی رکھ کر بھی اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر رسول اللہ پر نعت پڑھو۔ کسی کو حدیث یاد آتی ہے، اپنے بچے کو یاد کرو، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، مولا تیرے محبوب کے میلاد ہم اسی طرح سادگی سے منا سکتے تھے، اس کو قبول کر لو تو یقیناً خدا قبول فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس فقیر کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔